میرے والدین سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے وہاں ہمارا ذریعہ معاش فقط چراہوں کا تھا۔ بھیڑ بکریاں لے کر چراتے رہتے تھے اور ان کا ہی دودھ بیچ کر خود کی ضرورتیں بھی پوری کر دیتے تھے، جو کہ بہت مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ ان کی غریبی کے ہی دنوں میں میرا جنم ہوا۔ میرے والدین نے میرا نام بختاور رکھ دیا۔ ان کا خیال تھا میرا نام بختاور رکھ دینے سے شاید میں بختوں والی ہو جاؤں گی، مگر قسمت کا کسے پتا تھا کہ ایک دن قسمت ایسا پلٹا کھائے گی کہ مجھے اپنا نام بختاور ہونے پر افسوس ہوگا۔ ہم کل ملا کر 4 بہنیں تھیں۔ ہمارا بھائی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اماں ابا کو ہمیشہ ہی آس پاس کے جاننے والے لوگ تانے دیتے تھے، مگر اماں ابا بھی بیچارے کیا کرتے، سب کچھ تو اوپر والے کے ہاتھ میں تھا، اور اسی بیٹے کے چکر میں ہی تو ہم چاروں اس دنیا میں آ گئے۔ اب سوائے رب کی رضا پر راضی ہونے کے کیا کر سکتے تھے؟ جیسے جیسے ہی ہم سب بہنیں بڑی ہو رہی تھیں اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی تھیں، اماں ابا کو ہمارے رشتوں کی اور شادی کی فکر پڑ گئی۔ میں بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی، مگر میرا حسن میری باقی بہنوں سے مجھے نمایاں کرتا تھا۔ جو بھی دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میدے جیسی شفاف رنگت، بڑی بڑی سیاہ چمکدار آنکھیں، گلابی باریک لب، گلاب بھرے گال، متناسب سراپا، میں تیکھے نین نقوش کی حامل تھی۔ دیکھنے والوں کی نگاہیں واپس پلٹنے سے پہلے مجھے سراہتی ضرور تھی، مگر غریب جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، امیر کی برابری تو نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی میری تعریف کرتا تو میں اپنی بہنوں میں سے خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی کہ قسمت حسن دینے کے معاملے میں مجھ پر مہربان ہوئی تھی، مگر یہ گمان بہت جلد ہی ختم ہو جانا تھا۔ دکھ کے گہرے کنویں میں مجھے خود میں سما لینے کو بے قرار تھے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک پل خوشی کا ہوتا ہے تو دوسرے لمحے اسے غم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اماں ابا کے پاس ہمیں پڑھانے کے اخراجات تو تھے ہی نہیں، بس گاؤں کے سرکاری اسکولوں میں تیسری جماعت پڑھ کر پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ میری بہنیں گھر کا سارا کام کرتی تھیں، میں بس آرام سے اونچے اونچے خواب دیکھتی رہتی تھی، وہی خواب جو ہر خوبصورت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ایک لڑکی اپنی خوبصورتی کے زوم میں دیکھتی ہے۔ جیسے ہی میری بڑی بہن بلوغت کی عمر تک پہنچی، ان کی شادی میرے چچا زاد سے کر دی گئی، جو کہ خود بھی ہماری طرح سفید پوش طبقے سے تھے۔ غریب گھر کی لڑکیوں کو غریب گھر میں ہی جانا ہوتا ہے۔ اونچے خواب اکثر انسان کو پورے قد سے زمین پر گراتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ تھا۔ میری دوسری بہن کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق جہیز دے کر میرے باپ باپ نے رخصت کر دیا، اور اب تیسرا نمبر میرا تھا۔ اماں ابا میری بات سن لیں، دونوں میں کسی غریب گھر میں بیاہ کے نہیں جاؤں گی۔ میں نے اماں ابا کو پہلے ہی اپنے مستقبل کے منصوبوں سے آگاہ کر دیا، اور میرا کہا گویا پتھر پر لکیر کے مترادف تھا۔ میرے حسن کے چرچے سارے گاؤں میں تھے، بہت سے رشتے میرے لیے آئے، مگر میں تو کسی امیر شہزادے کی تلاش میں تھی۔ جو بھی رشتہ آتا اماں ابا کو صاف منع کر دیتی اور تمام رشتوں کو ٹھکراتی رہتی۔ اماں ابا نے بار بار مجھے سمجھانا چاہا، مگر میں اپنے خوابوں کے سنگ زیادہ فاصلہ طے کر گئی تھی، جس سے واپس مڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ بختاور، تم غریب گھر کی بیٹی ہو، اونچے گھرانوں کے خواب دیکھنا تو تم چھوڑ دو، یہ نہ ہو تم بہترین کے چکر میں بہتر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ میرا یہ رویہ دیکھ کر اماں نے غصے سے کہا، مگر مجھے کہاں پرواہ تھی ان سب کی، میں تو خود بھی شہزادی سمجھنے لگی تھی خود کو، جس کے لیے ایک امیر رشتہ آئے گا اور میں اس کے سنگ شادی کر کے اونچے محل جیسے گھر میں جاؤں گی، جس میں نہ کبھی پیسوں کی کمی ہوگی، نہ ہی کبھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ چیز میری قوت خرید سے باہر ہے۔ اپنی خواہشات کو آزادی کے ساتھ پورا کروں گی، مگر میں بھول گئی تھی پیسوں سے چاہے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، مگر سکون اور صحت واحد شے ہے جسے کبھی بھی پیسے کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ میرا چچا زاد بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر اس کی محبت مجھے میری خواہشوں سے بڑھ کر عزیز نہیں تھی۔ جن خوابوں کے پیچھے بھاگ رہی ہو نا تم بختاور، ایک دن پچھتانا بھی چاہو گی تو پچھتا نہیں سکو گی۔ میرے چچا زاد نے جب اپنی محبت کے میرے رویے سے بار بار توہین ہوتی دیکھی تو یہ سب کہہ کر مجھ سے اپنی تمام راہیں جدا کر لی۔ خیر، اس سب سے مجھے کون سا فرق پڑنا تھا، میں پھر کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ بختاور، تم جو سب خواب دیکھ رہی ہو کبھی سچ نہیں ہوں گے، خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حقیقت میں رہنا سیکھو۔ میری بہنوں نے مجھے سمجھانا چاہا، مگر
مجھے ان کی باتوں سے بار بار جلن کی بو آتی تھی کہ شاید وہ میری جتنی خوبصورت نہیں ہے، اسی لیے مجھ سے اور میرے حسن اور خوابوں سے جلتی ہیں، اور فقط جیلسی سے ہی مجھے میری اصل راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگی ہیں۔ میرے اس چچا زاد سے ہونی طے پائی جس نے مجھ سے محبت کے دم بھرے تھے، مگر کون کسی کے لیے اپنے وقت کو برباد کرتا ہے اور زندگی بھر ایک ہی ڈگر کا مسافر بنا رہتا ہے۔ شادی وسیع پیمانے پر ہوئی۔ میرے بڑے چچا ذمہ دار تھے، دور دور سے لوگ اس شادی میں شرکت کے لیے آئے۔ میں نے بھی اپنے کپڑوں کے بکسے میں سے اپنا لہنگا نکالا اور خوب سج دھج کر تیار ہو گئی۔ وہیں پر میں کونے میں ٹھہری خوابوں میں گم تھی، تبھی مجھے کسی کے بلانے کی آواز آئی۔ آواز کی سمت کی جانب دیکھا تو سامنے ایک عورت ٹھہری ہوئی تھی۔ خوبصورت لباس پہنے وہ عورت کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی، مگر اس عورت کی آنکھیں لہو جھلکا رہی تھی کہ جیسے وہ اشتعال میں ہو۔ جی، میں نے انہیں دیکھتے ہوئے منہ نیچے کر کے جواب دیا۔ پتہ نہیں مگر مجھ سے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک انجانی سی طاقت روک رہی تھی۔ تمہاری اماں کدھر ہیں؟ اس عورت نے میرے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر موجود تل کو گھورتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں نے اس عورت پر زیادہ غور نہیں کیا اور اماں کی طرف اشارہ کر دیا جو کہ اسٹیج پر دلہا دلہن کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اشارہ کر کے اپنا منہ اس عورت کی طرف کیا تو وہ جگہ خالی تھی۔ مجھے حیرت نے گھیر لیا۔ میں نے دوبارہ اماں کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی اپنے چہرے کا رخ اماں کی طرف کیا تو وہ عورت مجھے اماں کے ساتھ باتوں میں مصروف ٹھہری نظر آئی۔ اماں نہ جانے کیا مسکرا کر اس عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ خیر، شادی ختم ہوئی، ہم گھر کو روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر اماں نے ابا کو آرام سے ہولی آواز میں کچھ بتانا شروع کر دیا۔ دونوں کا لہجہ انتہائی مشکوک تھا۔ کچھ دنوں بعد جب ابا کام پر گئے ہوئے تھے اور گھر پر صرف میں اور اماں ہی تھے تو اماں بار بار مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے اماں، کیوں مسکرا رہی ہیں؟ میں نے اماں سے بات نکلوانے کے لیے لہجے کو میٹھا بنایا۔ بختاور، تو واقعی بختوں والی ہے، تیرا رشتہ آیا ہے، اماں نے مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں، تجھے پہلے بھی بولا تھا، مجھے ایسے رشتے نہیں چاہیے، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں اماں کو کہا۔ یا اس بار تیری پسند کا رشتہ ہے، مگر ایک پریشانی ہے، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اماں کے چہرے پر تفکرات کے سائے ابھرے۔ کیا پریشانی ہے اماں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہ لوگ شادی اسی ہفتے میں کرنا چاہتے ہیں، اماں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اماں، پریشانی کس بات کی؟ ساری تیاریاں ہو جائیں گی، دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اماں کو کہا۔ تیرے ابے سے سب بات کر لی ہے، وہ مان گیا ہے، امیر گھر ہے، تو عیش کرے گی، اماں نے مستقبل کو آنکھوں میں بسائے ہوئے سوچا۔ مگر کل کا علم تو خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے، کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے تھے مجھ پر، اس سب سے بے خبر تھی۔ اماں ابا نے زیادہ دیکھ بھال نہیں کی، سب تیاریاں شروع ہونے لگی۔ میری بہنیں اس رشتے کے خلاف تھیں۔ اماں، تم خود سوچو، امیر گھر کا لڑکا ایک غریب لڑکی سے شادی آخر کیوں کرے گا؟ اسے امیر گھرانوں سے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ میری سب بہنوں کا خیال یہی تھا، تم سب جلنا بند کرو میرے نصیب سے، خود تو غریب گھروں میں بیاہ کر گئی ہوں، اب میرا بیاہ امیر گھر میں ہونے جا رہا ہے تو ہونے دو نا۔ مجھے میری بہنوں کا میرے لیے خلوص سب فریب لگ رہا تھا، جیسا رشتہ میں چاہتی تھی ویسا ہی مل رہا تھا۔ میری آنکھیں پھر سے سہانے خواب سجانا شروع ہو گئی۔ اس دوران میری ساس بھی اپنی بڑی سی سیاہ چمچماتی کار میں ہمارے مٹی سے بنے گھر میں آئی۔ جو بھی اس کار کو ہمارے گھر رکتے دیکھتا میرے بخت پر رشک کرتا۔ میری آنکھیں بھی ان کی امیری کی چکا چوند کو دیکھ کر بند ہو گئیں۔ میرے رشتے کی بات سارے گاؤں کو پتہ لگ گئی۔ کچھ لوگ مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے تو کچھ لوگوں کی نظروں میں حسد تھا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ یہ وقت کیسے گزرا کسی کو خبر ہی نہ تھی۔ میرے والدین میرے خود سے دور جانے کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر میرے حواس کہاں میرا ساتھ دے رہے تھے۔ مجھے کسی کی آنکھوں میں اپنے دور جانے کا غم نظر نہیں آ رہا تھا۔ عین نکاح کے وقت میرے دولہے کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد تو جیسے ہماری بدبختی کا اصل دور شروع ہوا۔ سب نے مجھے لان تان کرنا شروع کر دیا اور میری بارات کی جگہ سبز قدم کا داغ ماتھے پر سجا۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ اماں مجھے سینے سے لگائے دلاسا دے رہی تھی۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ میں سبز قدم ہوں، جس کی وجہ سے شادی کے دن دلہا مر گیا۔ آہستہ آہستہ ہم سے سب نے بات چیت بند کر دی، کوئی بھی اماں سے بات نہ کرتا۔ محلے والے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزرتا گیا۔ اس واقعے کو 8 ماہ ہو چکے تھے۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ میں سبز قدم ہوں، جس کی وجہ سے شادی کے دن دلہا مر گیا۔ آہستہ آہستہ ہم سے سب نے بات چیت بند کر دی۔
کوئی بھی اماں سے بات نہ کرتا، محلے والے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزرتا گیا۔ اس واقعے کو 8 ماہ ہو چکے تھے۔ ان مہینوں میں زندگی نے تمام حقائق سے آگاہ کیا۔ ابا جوان بیٹی کی اس قدر بربادی پر دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ اب اماں اکیلی رہ گئی تھی۔ اکثر وہ بھی بیمار رہتی، گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑنے لگے۔ اماں کی دوا تک کے لیے میرے پاس پیسے نہ تھے۔ میں نے ہمت کی اور کچھ کام کرنے کا سوچا۔ میں نری ان پڑھ تھی، ایسے میں مجھے کیا کام ملنا تھا؟ تبھی ہمارے ساتھ ہمسائی نے مجھے ایک حویلی میں خانسامہ کے کام کا بتایا، جو مجھے کافی معقول لگا اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ میں نے ہمت نہ ہاری۔ اب اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اگلے دن خالہ کے ساتھ حویلی آن پہنچی۔ جو ہی میں نے حویلی میں قدم رکھا، میرے جسم میں عجیب سی سرسراہٹ ہوئی۔ میرا گھبراہٹ سے برا حال تھا، دل میں اپنی ماں کا سوچتی میں خالہ کے ساتھ دالان میں داخل ہوئی، جہاں ایک عمر رسیدہ خاتون اور ایک نوجوان نیم دراز تھا۔ خالہ نے ان کے آگے جھک کر سلام کیا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حویلی کا مالک تھا، جس کی سرد مہری سے پورا گاؤں واقف تھا۔ خالہ نے انہیں ہمارے گھر کے حالات بتائے اور نوکری پر رکھنے کی درخواست کی، پر اس سے آگے سردار نے جو شرط رکھی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سردار کا کہنا تھا کہ یہاں آنے والی ملازمہ ہماری باندھی ہوتی ہے، جو یہاں آتی ہے اور ہماری خدمت کرتی ہے۔ ان کے سیاہ و سفید کے مالک ہم ہوتے ہیں، اسی لیے اگر مجھے وہاں نوکری کرنی ہے تو ہر حال میں سردار کی باندھی بننا قبول کرنا ہوگا۔ مجھے سردار کی فطرت سے کوئی آگاہی نہ تھی، میرے لیے یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ سردار کی حویلی کے بارے میں اماں سے میں نے کافی سن رکھا تھا، پر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہاں اتنی بڑی حویلی میں کوئی مرد موجود نہ تھا۔ اندر آتے ہوئے بھی کوئی پہرے دار دکھائی نہیں دیا۔ یہ بات میرے لیے عجیب تھی۔ میں نے چار ناچار سردار کی شرط مان لی۔ اب میرا سارا دن حویلی کے کاموں میں گزرتا۔ خالہ جو خود بھی یہاں کی ملازمہ تھی، وہ مجھے اگلے ہی دن سارا کام سمجھا چکی تھی، مگر حویلی کے اندرونی کمرے کی جانب جانے سے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ حویلی میں کام کرتے ہوئے مجھے 20 دن ہو چکے تھے۔ ان 20 دنوں میں میرا دل عجیب سی بے چینی کا شکار رہتا۔ مجھے ہر وقت اماں کی فکر لگی رہتی۔ اوپر سے ایک نئی مصیبت میرے سر پر آن پڑی۔ سردار کی نظر جب میری خوبصورتی پر پڑتی، وہ بنا تردد کے میرے پیچھے پڑ گیا۔ حویلی میں جب بھی میں اکیلی ہوتی، سردار کسی نہ کسی بہانے سے اپنے سارے کام مجھ سے کرواتا اور اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا۔ اس کی چپتی ہوئی نظریں مجھے گھبراہٹ کا شکار کرنے لگی تھی، مگر میں ادنا سی باندھی کیا کر سکتی تھی؟ اپنی ماں اور اپنی زندگی بچانے کے لیے نوکری میرے لیے بے حد ضروری تھی۔ مجھے کسی بھی حال میں اماں کا علاج کروانا تھا۔ سردار سائیں کئی دفعہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر میں ہمت کر کے ڈٹی رہی اور ان کے سامنے آنا کم کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے حویلی میں برا وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ مجھے حویلی آئے 2 ماہ ہونے کو تھے۔ اماں بھی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ کتنی ہی بار مجھے حویلی کی نوکری چھوڑنے کا کہہ چکی تھی، مگر میں نہ مانی۔ اماں میری بیچا ضد کے آگے گھٹنے ٹیک گئی۔ میں اماں کو اس عمر میں کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ حویلی سے ملنے والی تنخواہ سے میرا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں مطمئن سی تھی کہ چلو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر بار جو ہم سوچیں ویسا ہی ہو۔ سردار کی حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ شام میں جب میں حویلی کے اندرونی حصے کی صفائی کر رہی تھی، اچانک ہی سردار وہاں آن پہنچا اور مجھ سے بد کلامی کی۔ عزت خراب ہونے کے ڈر سے میں بنا کچھ سوچے سمجھے وہاں سے بھاگتی ایک الگ ہی راستے پر آ نکلی۔ جو ہی میں نے دیوار سے ٹیک لگاتے گہری سانس بھری، مجھے اپنے آس پاس خوشبوؤں کا ریلا اٹھتا محسوس ہوا۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں ڈر اور خوف سے گھبرانے لگی۔ دل و دماغ پر 100 وسوسے چھانے لگے۔ میں غور سے اپنے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ یہ حویلی کا تہہ خانہ تھا، جہاں خالہ نے مجھے سختی سے آنے سے منع کیا تھا۔ میں ان کی باتیں سوچتے حلق تر کر کے رہ گئی۔ میں جو ہی خوف سے زرد پڑتی وہاں سے بھاگنے لگی۔ ایک تیز روشنی سی میری آنکھوں پر چھانے لگی۔ میں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو روح لرز گئی۔ وہاں ایک بے حد خوبصورت نوجوان موجود تھا، لیکن زنجیروں میں جکڑا۔ اس سے آگے مجھے اور کچھ ہوش نہ رہا اور میں اندھیروں میں گھرتی چلی گئی۔ مجھے ہوش آیا تو خالہ میرے پاس تھی۔ میں پہلے ہی آج ہوئے واقعے کی وجہ سے اتنا ڈر چکی تھی کہ فوراً ان کے سینے سے لگی اور بلک بلک کر روتی خود پر بیتی داستان انہیں سنانے لگی۔ خالہ خود میری بات سن کر سکتے میں آ گئی۔
ایسی صورتحال ہم دونوں میں سے کسی نے بھی تصور نہ کی تھی۔ خالہ نے مجھے چادر اڑاتے رات کے اندھیرے میں حویلی سے نکالا اور گاؤں میں موجود چھوٹی سی مسجد میں لے آئیں جہاں امام صاحب پہلے سے موجود تھے۔ خالہ نے سلام کرتے سارا ماجرا ان کے گوش گزار کیا، اور جو بات امام صاحب نے بتائی اسے سنتے ہی ہم دونوں کے رنگ زرد پڑ گئے۔ امام صاحب نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ حویلی کے تہہ خانے میں کوئی جن قید ہے جو مجھ پر بری طرح عاشق ہو چکا ہے۔ میری خوبصورتی اسے بھا گئی ہے۔ امام صاحب کی بات پر میں اور ڈر گئی۔ انہوں نے ہمیں تسلی دی اور 3 رات تک سورہ جن پڑھ کر پانی تہہ خانے میں ڈالنے کا کہا۔ میں نے خالہ کی مدد سے ایسا ہی کیا، اور تیسرے دن جو ہی میں دم کیا پانی ڈالنے تہہ خانے میں پہنچی تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہاں تو سردار صاحب بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے پانی ان کے چہرے پر چھڑکا تو وہ ہوش میں آئے اور انجان نظروں سے مجھے دیکھتے میرے بارے میں استفسار کرنے لگے۔ خالہ جو میرے پیچھے ہی تھی وہ بھی حیرانی سے اس جنزات کی جگہ سردار کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور سردار کو سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ سردار نے حواسوں میں لوٹتے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور ساری بات بتانے لگے۔ میری بیوی کامل کی بیٹی تھی، اسے طاقت حاصل کرنے کے بے حد شوق تھا، صحیح غلط کی کوئی پہچان نہ تھی۔ اس نے مجھ سے نکاح کی رات بھی تعلق اپنے مقصد کے لیے بنایا تاکہ میرے وجود کو قید کر سکے، اپنی مرضی سے اپنا عمل پورا کر سکے۔ مجھ پر جب یہ حقیقت کھلی تو میں نے اسے چھوڑنے کی دھمکی دی، اور جس رات اس کے عمل کی آخری رات تھی اماں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کا سارا عمل الٹا پڑا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی، مگر جاتے جاتے مجھے زندگی کا روگ لگا گئی۔ جو عمل اس نے کیا تھا وہ جنزات کے لیے تھا، اسی لیے میں جب بھی کسی نئے چہرے کو دیکھتا ہوں وہ طاقتیں مجھ پر حاوی ہوتی ہیں۔ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے اس عذاب سے آزاد کرایا۔ ساری بات کرتے وہ آخر میں ہمارا شکریہ ادا کرنے لگے۔ میں اور خالہ پرسکون ہوئے کہ چلو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بلا ٹلی، اب مجھے وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہ لگا۔ میں سردار سے اجازت چاہی تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے اماں کے علاج کے لیے تھماتے رخصت کیا۔ میں اور خالہ گھر آ چکے تھے۔ میرے دل سے امام صاحب کے لیے ڈھیروں دعائیں نکل رہی تھی، جن کی وجہ سے آج میں محفوظ تھی، ورنہ نہ جانے کون سی انہونی ہو جاتی۔ میں اب باقاعدگی سے اماں کو حکیم صاحب کے پاس لائی، دوا دے رہی تھی۔ اماں کی طبیعت بھی آہستہ آہستہ سدھرنے لگی تھی۔ میں یہ خوشائن تبدیلی دیکھ کر بہت پرسکون تھی۔ دل کا ایک ویران گوشہ ماں کو صحت یاب ہوتے دیکھ کر پھر سے کھل اٹھا تھا۔ میں اس وقت سلائی کا کام شروع کر چکی تھی۔ خالہ کے بچوں کے کپڑے سلائی کرتی، جو پیسے ملتے اماں اور خود پر خرچ کر دیتی۔ انہی دنوں میرے لیے اچانک ایک رشتہ آیا۔ لڑکا شادی شدہ تھا لیکن بیوی مر چکی تھی۔ اماں نے بنا دیری کیے اپنا فرض سے سبکدوش ہونے کی خاطر میری شادی طے کر دی۔ میں نے بھی خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ میری ساس نے جہیز لینے سے صاف منع کر دیا اور شادی کی تمام رسموں کے بجائے فقط نکاح کرنے پر ترجیح دی۔ نکاح والے دن مجھے میری ساس بیوٹی پارلر لے گئی، جہاں سے میں سج دھج کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ مہنگی گاڑی، مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، ان سب کی چمک میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میری ساس نے کار میں بیٹھتے ہی پیچھے کالی تھیلی پکڑائی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، تبھی میری ساس کی آواز ابھری کہ جیسے اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو۔ یہ تمہیں اپنے پاس ہی رکھنی ہے، تمہیں بلاؤں سے محفوظ رکھے گی، اور اسے جب تم میرے بیٹے کے کمرے میں جاؤ گی اسے کھول کر میرے بیٹے کو کھلا دینا۔ میری ساس نے پوٹلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے میری ساس کی بات سن کر حیرانگی ہوئی۔ آخر اس پوٹلی میں کیا تھا جسے میری بلاؤں کو ٹالنے کا کہہ کر شاہمیر یعنی میرے ہونے والے شوہر کو کھلانے کا کہہ رہی تھی۔ اسی کشمکش میں ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ دلہن کی طرح سجی سنوری میرا روپ نکھر رہا تھا۔ مجھے اماں نے کمرے میں جا کر بٹھا دیا۔ میرا ذہن بار بار اس پوٹلی کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی نکاح کا وقت ہو گیا۔ نکاح کا وقت بھی ہو گیا مگر میرا دولہا نہیں آیا۔ یہ بات اماں ابا کو ناگوار گزری۔ نکاح کے کاغذ پر دولہے کے سائن ہو کر آ گئے اور پھر نکاح خواہ نے مجھ سے بھی نکاح کی اجازت مانگی۔ نکاح کے بعد سب سے زیادہ خوشی میری ساس کے چہرے پر تھی۔ شاید بیٹے کو بیاہنے کی خوشی تھی، مگر یہ خوشی تو اپنا مقصد پورا ہوتے دیکھ کر ہو رہی تھی۔ رخصتی کے وقت سب مجھ سے مل کر آپ دیدہ ہو گئے، مگر مجھے تو بس نئے گھر جانے کی جلدی تھی۔ اتنے عرصے بعد میری زندگی میں خوشیاں آئی تھیں۔ میری ساری بہنیں موجود تھیں جنہوں نے برے وقت میں مجھ سے منہ موڑ لیا تھا اور مڑ کر نہ دیکھا تھا۔ آج میرا دن تھا۔ میں بھی سب سے ملی مگر اپنی بہنوں سے نہیں ملی، جو کہ میرے رشتے کے خلاف تھیں۔ دفتن میری نگاہ میری بہن کے شوہر اور میرے چچا زاد پر پڑی، جس کی نظر مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔
دیکھو، غور سے دیکھو، مجھے تم سے لاکھ گنا بہتر شوہر ملا ہے۔ میں نے اپنے چچا زاد کو ملتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کر اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ امیری کا زوم مجھے کہیں نہ کہیں چھوڑنے والا تھا۔ ان سب کے بعد مجھے میری ساس کے سنگ گاڑی میں بٹھایا گیا اور میں ان کے سنگ اپنے نئے سفر کو روانہ ہوئی۔ تبھی میری ساس کی نگاہ میرے ہاتھ پر پڑی۔ میں اس سب سے بے خبر خوابوں کو نئے طرز سے سجانے میں مصروف تھی۔ ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے گاڑی میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ احساس خوشگوار تھا۔ جس شے کی چاہ میں نے کی وہ مجھے مل رہا تھا۔ بختاور، تمہیں میری ہر بات بنا چون چرا کیے ماننی ہوگی۔ نہ کوئی سوال کرو گی، نہ ہی کوئی جواب ملے گا۔ میری ساس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہی باور کروانے والے لہجے میں کہا۔ میں نے اپنا سر جھکا دیا، گویا اس بات کا اعلان کیا کہ جب میری تمام خواہشات پوری ہو گئی ہیں تو آپ کی ہر بات مانوں گی، مگر ان خواہشات کو پانے کے لیے جس چیز کو کھونا پڑے گا، اس بات کا اندازہ مجھے بعد میں ہونا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے رکی کیونکہ راستے میں ایک بوڑھی عورت گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔ ڈرائیور نے آواز لگا کر اسے سائڈ پر ہو جانے کو کہا، مگر بجائے ایک طرف ہونے کے اس عورت نے اپنے قدم کھڑکی والی سائڈ کی طرف بڑھا دیے جس طرف میں بیٹھی تھی۔ اس بڑھیا کو دیکھ کر میری ساس کے چہرے میں ہوائیاں اڑ گئیں اور انہوں نے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کو کہا۔ تیری خواہشات کا انجام تجھے برباد کر دے گا، اس بوڑھی عورت نے غضبناک انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ ڈر سے میری آنکھیں سفید ہونے لگی، مگر میری ساس بالکل مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کے لیے یہ سب نیا نہ ہو۔ میری ساس نے میرے ماتھے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا تو مجھے ان کا ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوا اور مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرے حواس نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ساری حسین نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میرا ذہن نیند کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سوتی مجھے میری ساس کے ہاتھ میں وہی کالی پوٹلی نظر آئی جو کہ مجھے انہوں نے دی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس پوٹلی میں کچھ اور نہیں بلکہ 2 سیاہ چمکتی ہوئی لونگ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی میرا دماغ بالکل سن ہو گیا۔ کب گھر آ گیا مجھے اس کی خبر نہ ہوئی۔ گھر کی چمک آنکھوں کو دھندلا کر رہی تھی۔ یہ گھر کسی عالیشان گھر سے کم نہ تھا۔ سفید رنگ کا یہ عالیشان گھر میری توجہ اپنی طرف مبذول کروانے میں کامیاب رہا، اور کچھ دیر پہلے والی تمام سوچیں میرے ذہن سے غائب ہو گئی۔ یہ گھر شہر سے دور ایک خالی علاقے میں بنایا گیا تھا، جہاں ہر طرف لمبے گھنے پودے اور درخت اپنے پورے قد کے ساتھ ٹھہرے تھے۔ میں نے اپنا بھاری گھیرے دار لہنگا اٹھایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ میری ساس پہلے ہی گاڑی سے باہر نکل کر میرے ساتھ آ ٹھہری تھی۔ اس گھر میں عجیب سی یاسیت سی چھائی کوئی تھی۔ باہر سے جتنا یہ گھر خوبصورت نظر آتا تھا، اندر سے بھی اتنا ہی شاندار تھا، مگر ایک چیز مجھے حیران کیے جا رہی تھی کہ گھر میں مجھے کوئی سجاوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک ناگوار سی بدبو میری ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ بختاور، وہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے، جاؤ، تمہارا شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، میری ساس بے لچک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس بڑے سے گھر میں غائب ہو گئی جہاں کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے اپنے کاندھے پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی، کمرے کا دروازہ کھل گیا جس میں میرا شوہر میری راہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنے کاندھے پر ہاتھ رکھنے والے کو دیکھنا چاہا تو وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور لہنگا اٹھائے سہج سہج کر اپنے قدم کمرے کے کھلے دروازے کی طرف بڑھانے لگی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا جس نے سیاہ رنگ کا لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ شادی کے دن کالا لباس کون پہنتا ہے؟ مجھے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ او بختاور، دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ شامیر کی خوبصورت آواز کمرے میں گونجی جو کہ مجھے بلا رہا تھا۔ میرا قدم اس آواز کے سحر میں جکڑ کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگے جہاں پر شامیر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کو آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور بیڈ کے کنارے جا کر ٹہر گئی۔ شامیر بیڈ سے اٹھ کر نیچے اترا اور مجھے شانوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ اگلے آنے والے پل کا سوچ کر لرز رہا تھا۔ شامیر مجھے بیڈ کے کنارے بٹھا کر کمرے میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میں حیرانگی سے شامیر کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے الماری سے کالے رنگ کی ڈبیاں دی اور کہا کہ جو اماں نے تمہیں کہا ہے وہی کرنا ہے۔ جیسے ہی میں جانے لگی مجھے شامیر نے جانے سے روکا۔
ماں نے تمہیں کچھ میرے لیے دیا تھا؟ میرے شوہر نے مجھے روکتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ تبھی مجھے وہ کالی پوٹلی یاد آئی جو میری ساس نے مجھے دی تھی، مگر اس میں کیا تھا؟ یہ بات میرے ذہن سے ختم ہو گئی۔ میں نے اپنے پرس میں موجود کالی پوٹلی اپنے شوہر کو دی اور واش روم میں چلی گئی۔ مجھے شادی کی پہلی رات ہی کالا لباس پہننا حیران کر رہا تھا۔ شاید شاہ کو یہ رنگ پسند ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے اپنی شادی کے کپڑوں کا جوڑا اتارا اور کالا جوڑا زیب تن کر لیا۔ میں باہر آئی تو شاہ کو دیکھا جو کہ بیڈ پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے آتے ہی اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھنے لیٹنے کو کہا۔ میں جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ آخر یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ میرا نیا نویلا دولہا جس نے ایک نظر مجھے غور سے نہیں دیکھا، نہ ہی مجھے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کوئی ستائش ابھری۔ شامیر کا سرد رویہ مجھے الجھائے جا رہا تھا، مگر اپنی خواہشات کو پوری ہوتے دیکھ میں نے اس سب کو نظر انداز کر دیا۔ میں فوراً ان کے کہنے کے مطابق بستر پر نیند دراز ہوئی اور پتہ نہ چلا کب لیٹتے ہی نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میری آنکھ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے کھلی تو میں جلدی سے پٹی ہٹاتے پانی پینے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے جیسے ہی مجھے جاگتے دیکھا تو اس کی آنکھیں لہو چلکانے لگیں۔ اس نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری جس سے میں ایک کی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ میرا دماغ اور آنکھیں اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے تھے، مگر میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ میں اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے مجھے جتاتی آنکھوں سے دیکھا جیسے اس نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کیا آفت مجھ پر پہلی رات ہی نازل ہو گئی تھی؟ اپنی خواہشات اس طرح پوری ہوتے تو نہیں چاہی تھی میں نے، لیکن ابھی تو اور بھی آزمائش باقی تھی جن سے مجھے گزرنا تھا۔ شامیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے اس صندوق سے وہ پوٹلی کھول کر لونگ پر کچھ عمل کرتا میرے دونوں بازوؤں پر پھیرنے لگا۔ میری آنکھوں کی پتلیاں خوف سے سکڑنے لگیں۔ اس کے بعد شامیر نے سائڈ پر پڑا ہوا کانچ کا گلاس اٹھایا جس میں سیاہ رنگ کا بدبودار مایا موجود تھا، جس کی ناگوار بو مجھے دور سے آ رہی تھی۔ شامیر نے وہ مایا آہستگی سے اپنے حلق سے اتارنے لگا اور اس پر کچھ پڑھتا اور پھر گھونٹ بھرتا۔ اچانک مجھے کمرے میں اندھیرا محسوس ہوا۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میرے شوہر نے لائٹ آف کر دی اور اچانک سے کمرے میں بہت سے لوگوں کے چیخنے، چلانے اور بولنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ کسی بات پر لڑ رہے ہوں۔ مجھے اپنی زندگی کا یہ موڑ ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ اس چیز کی خواہش تو میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ مجھے میرا جسم برہنہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے ارد گرد بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور میں مزید کچھ نہ سوچتے ہوئے کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو شامیر مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نیند کی وجہ سے میرا دماغ خماری میں تھا۔ جیسے ہی ذہن بیدار ہوا، ساری باتیں ذہن میں تازہ ہونے لگیں۔ گزشتہ رات پھر سے اپنی یادوں کے ساتھ میرے ذہن کے پردوں پر چلنے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر میری زبان تو جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ زبان نے حرکت کرنے سے صاف منع کر دیا۔ مجھے اپنی بے بسی پر دکھ نے گھیر لیا تھا۔ تبھی میری ساس کمرے میں داخل ہوئی، مگر میری حالت دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو جاں نثار کر دینے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تبھی اس کا راز مجھ پر آشکار ہو گیا کہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ آج چاند کی آخری تاریخ ہے اور آج کا دن ہی ہمارے مقصد کے لیے قریب لے جائے گا۔ میری ساس نے میرے شوہر سے کہا اور دونوں ہی اپنے مقصد کو جلد پا لینے کی خوشی میں قہقہے لگانے لگے۔ ان کا کون سا مقصد تھا؟ کیا چاہتے تھے مجھ سے؟ ابھی میں اس حقیقت سے ناواقف تھی۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے سوا کر بھی کہہ سکتی تھی۔ مجھے میرے گھر والے یاد آنے لگے، میرا گھر یاد آنے لگا۔ جب میں اپنے گھر میں تھی تو غربت ہوتے ہوئے بھی عیش کرتی تھی، مگر گھر میں ان کے چاہنے سب رشتے مجھ سے کوسوں دور کر دیے۔ میرے باقی ماندہ تمام خواہشات اپنے جنازے پر ماتم کناں قبر میں دفن ہو گئیں۔ اور کون کون سے امتحان باقی تھے؟ مجھے خدا یاد آنے لگا۔ مصیبت اور بیماری میں سب سے پہلے خدا کا ہی نام یاد آتا ہے۔ اس گھر میں رہتے میں یہ بات جان چکی تھی کہ میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں تھے اور نہ ہی کسی خدا کو جانتے تھے، شیطان کے پیروکار تھے۔ میری ساس نے مجھ پر کوئی پانی ڈالا تو میں پھر سے پہلے جیسی ہو گئی۔ میرا جسم حرکت کرنے لگا۔ اگر تم نے دوبارہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو یہ میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو بہت برا حشر کروں گی تمہارا۔ جو بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اسی میں تمہاری سلامتی مخفی ہے۔ میری ساس نے مجھے اپنی کرخت لہجے میں کہتے ہوئے آخری موقع دیا۔ میں اس ویران جگہ سے بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
اسی لیے اپنی زندگی کو جس ڈگر پر چل رہی تھی اسی پر چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرنی شروع کی، جو آیات بچپن میں سنی تھی اور پڑھی تھی ان کا ورد کرنا شروع کر دیا، مگر میری زبان گنگ ہو گئی، دماغ مفلوج ہو جاتا، اور جب دوسری باتیں کرنے کی باری آتی تو میری زبان حرکت میں آ جاتی۔ میں نے بہت بار وضو کرنے کی کوشش کی، جیسے ہی میں نل کو چلاتی تو پانی کے بجائے سیاہ بدبودار پانی نل سے آنا شروع ہو جاتا۔ ان سب باتوں سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ میری ساس عام انسان نہیں، اور میرا شوہر بھی ہر غلط کام میں اپنی ماں کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک دن جب یہ دونوں کہیں گئے تو میں نے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گھر میں ایک کمرہ کونے پر موجود تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں جیسے ہی دروازے کو دھکا دے کر اندر بڑھی تو ہر طرف بو کے بھبوکے اٹھنے لگے۔ کمرے میں ہر طرف ہی موم بتی موجود تھی، اور ساتھ ہی ایسا بہت سا سامان موجود تھا جو کہ کالا جادو کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مجھے یہ سب اس لیے معلوم تھا کیونکہ میں جب حویلی میں کام کرتی تھی، خالہ سے کافی بار سردار کی بیوی کا ان کاموں میں ہونا سن چکی تھی، اور امام صاحب کی باتیں ابھی تک میرے ذہن کے پردے پر تازہ تھی۔ سیاہی کے ڈھیر کمرے کی وسعت میں پڑی تھی، اور ساتھ ہی ایک کونے میں جہاں اندھیرا تھا وہاں دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی اس کونے کی طرف گئی تو یہ دیکھ کر میرا دل ہی ہل گیا، کیونکہ وہاں الو پنجرے میں قید تھا اور اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ڈر کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں کمرے سے نکلنے کی جدوجہد میں جیسے ہی کمرے کے دروازے تک پہنچی، عین اسی لمحے میری ساس اور شوہر نے دروازہ کھولا اور اندر آئے۔ دونوں کو اندر دیکھ کر میری سانس رکنے لگی۔ دونوں ہی مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، اور میری خوف سے پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ مجھے سب پتہ لگ چکا ہے۔ دونوں مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہوئے، مگر کچھ دیر بعد ہی ان کی حیرانگی معنی خیز مسکراہٹ میں بدل گئی۔ چلو، اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی یہاں آ کر میرا کام آسان کر دیا، میری ساس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میری ساس کوئلے سے ایک دائرہ بنانے لگی۔ وہ دائرہ اتنا بڑا تھا کہ ہم تینوں ہی اس میں آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ گول دائرہ بنا کر 3 کونے بنا دیے۔ ایک میں میری ساس بیٹھ گئی، دوسرے کونے میں میرے شوہر نے مجھے زبردستی بٹھا دیا، اور آخری کونے میں خود بیٹھ گیا۔ میری ساس اونچی آواز میں کچھ منتر پڑھنے لگی اور اپنے ساتھ پڑے ہوئے پیالے پر پھونک ماری۔ یہ عمل کئی بار کرتی رہی۔ جب 5ویں بار یہ عمل شروع ہوا تو کمرے میں بھونچال آنے لگا اور سارا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ میری ساس نے سیاہ شربت کا بھرا پیالہ باہر کی طرف سرکایا تو وہ پیالہ دائرے کی حدود سے باہر نکل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا پیالہ خالی ہو گیا۔ بظاہر تو وہاں چاروں طرف دھواں ہی دھواں موجود تھا۔ میرے جسم کا سارا لہو خشک ہونے لگا۔ ڈر سے بدن کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ دیتے، میری ساس نے وہی پیالہ دوبارہ اٹھایا۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ خیال کہ روح نکالنے والا تھا۔ میری ساس نے میری طرف دیکھ کر میری خوف سے سرد پڑتی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گڑا دی۔ مجھے میرا دماغ تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوبتا میری زور سے چیخ نکل گئی، جس سے میرے دماغ کو نئے درد سے متعارف کروایا، کیونکہ میرے شوہر نے میرا سیدھا ہاتھ اپنے شکنجے میں قابو کیا ہوا تھا۔ مجھے خود پر حیرانگی تھی کہ آخر میں اتنا ظلم سہنے کے بعد زندہ کیوں ہوں؟ اپنے گھر میں چھوٹی سی چوٹ پر رونے والی لڑکی کو اپنے سسرال میں کیا کیا سہنا پڑ رہا تھا۔ میری آنکھیں نڈال ہوتے ہوئے بند ہونے لگی۔ آج آخری رات ہے، کل ہمیں ہمارا پھل مل جائے گا، ہمارا مقصد پورا ہوگا، میرے شوہر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اپنی ماں کو کہا، خدا جانے کیسے میرے شوہر کو مجھ پر رحم آ گیا اور کوئی چیز میری ہتھیلی پر لگا دی جس سے مجھے سکون ملا۔ خواہشوں کے پورے ہونے کی قیمت کیا یہی تھی؟ اگر یہی تھی تو نہیں چاہیے تھا مجھ کو کچھ بھی۔ آخر کیوں کر رہے تھے یہ دونوں میرے ساتھ ایسا؟ کیا مقصد تھا میری ساس کا جو مجھے اذیت سے دوچار کر کے ہی اسے ملنا تھا؟ ابھی شام ہونے میں کافی وقت رہتا تھا۔ شامیر مجھے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر سلا کر پھر سے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ میں اپنے ماضی کو یاد کر کر کے آنسو بہا رہی تھی۔ میری آنکھیں اپنے ماں باپ اور بہنوں کو یاد کر کے آپ دیدہ تھی۔ کاش میں اپنی بہنوں کے خلوص پر شک نہ کرتی، ان کی بات مان لیتی تو یہ نوبت کبھی نہ آتی، مگر کاش کہہ دینے سے وقت پلٹنے والا نہیں تھا۔ میں اپنی موت کی دعا کر رہی تھی کہ کاش مجھے موت آ جائے اور اس دردناک اذیت سے چھٹکارا پا سکوں۔ درد سے جان نکلی جا رہی تھی، مگر ابھی آخری آزمائش تو باقی تھی۔ جو لڑکی سچ دھج کر رہنے والی تھی، اب اگر مجھے کوئی دیکھتا تو پہچان نہ پاتا کہ میں وہی بختاور ہوں
جس کے بخت کو دیکھ کر سب رشک کرتے تھے۔ بدن ان چند مہینوں میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ وسائل نہ ہونے کی وجہ اور غربت سے اماں ابا تک نہ میری حالت دیکھنے آئے، اور اگر آتے تو شاید اس جہنم سے نکال جاتے۔ مگر امیر گھر میں میری شادی کرتے ہی وہ دونوں اپنے سب فرضوں سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ شام جیسے ہی ہوئی، شاہ کمرے میں آیا اور مجھے بیڈ سے زبردستی اٹھا کر لے جانے لگا۔ اب یہ کیا نئی مصیبت تھی؟ اتنا ظلم کر کے بھی ان کا دل نہیں بھرا۔ میں شاہ کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا اور تمہاری ماں کا؟ مگر شاہ نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی، بنا کسی بات میں کان دھرے بس مجھے گھسیٹتا ہی لے جا رہا تھا۔ گھر سے باہر نکال کر شاہ مجھے گھر کی پچھلی سائڈ پر لے جانے لگا، جہاں پر قبرستان تھا۔ آج مجھے ان لوگوں سے حقیقی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لوگ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اور کس حد تک جائیں گے؟ ان کے مقصد سے بھی آج پردہ ہٹنے والا تھا۔ جیسے ہی مجھے لے کر شاہ قبرستان کے حدود میں داخل ہوا تو قبرستان میں بیٹھی میری ساس نظر آئی، جو کہ اپنا آج مقصد حاصل کرنے کے لیے یہاں چلہ کاٹنے آئی تھی۔ قبرستان کا سناٹا مجھے وحشت زدہ کر رہا تھا، مگر میری ساس اور شاہ کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، جیسے یہ سب ان لوگوں کے لیے نیا نہیں۔ قبرستان اپنی حالت سے بہت ہی بوسیدہ لگ رہا تھا، جیسے یہاں پر آنا سب لوگوں نے ترک کر دیا ہو۔ ہوا کی آوازیں سناٹے کو چیرتے ہوئے مزید خوف زدہ کر رہی تھی۔ ہم جیسے ہی میری ساس کی طرف قدم بڑھانے لگے تو سب کچھ واضح ہونے لگ گیا۔ وہ قبروں کے درمیان میں جگہ بنائے چلے کی مکمل تیاری کیے بیٹھی تھی، ساتھ ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ کچھ خوفناک چیزیں، جنگلی پتے، شربت سے بھرا ہوا پیالہ، سب کچھ ہی دائرے کے اندر موجود تھا۔ دونوں رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ مجھے اس ماحول نے وحشت زدہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی تاریکی مزید گہری ہوئی، میری ساس پھر سے عمل کرنے میں مگن ہو گئی۔ کیوں کر رہے ہو آخر؟ کیا مقصد ہے تم دونوں کا؟ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں دونوں سے پوچھا۔ اتنا پوچھ رہی ہو تو تمہیں بتا ہی دیتی ہوں کہ سب کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ میری ساس نے مجھے تفکر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ یہ بات تب کی ہے جب میری شادی شاہ کے والد سے ہوئی۔ مجھے کالے جادو کو سیکھنے کا شوق تھا، اور کب یہ شوق اس حد تک بڑھ گیا کہ میں اس کام میں ملوث ہوئی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ میں نے کالا جادو کرنا شروع کر دیا، اس لیے مجھے بہت سی طاقتوں کی ضرورت تھی، اور اس سب سے پہلے مجھے ایک ناجائز بچے کو اپنی کوکھ سے اس دنیا میں لانا تھا۔ میں نے اس کام کے لیے اپنے سگے بھائی کو چنا اور اسے ورغلایا۔ آخر اتنی محنت کے بعد میں اپنے بھائی کو ورغلا کر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور ایک ناجائز بچے کو جنم دیا۔ میری ساس نے سب پاکی کی انتہا کرتے ہوئے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی، اور مجھے طاقت مل گئی، مگر طاقت کا نشہ ہی انوکھا ہوتا ہے۔ مجھے مزید طاقت چاہیے تھی، اور اس سب کے لیے مجھے جو ناجائز کام کرنے پڑے میں نے کیے۔ شاہ کے ابو کو اس سب کا علم ہوا کہ شاہ میری اور میرے بھائی کی ناجائز اولاد ہے، تو وہ بھی مجھے طلاق دے کر چلے گئے، مگر مجھے ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کافی سارے چلے کیے اور اس سب میں استعمال ہونے والا سامان شاہ لے کر آتا تھا، مگر مجھے نظروں سے اوجھل ہو جانے کی طاقت بھی چاہیے تھی، جس کے لیے مجھے کسی لڑکی کو اپنی بہو بنانا تھا، جس کی ہتھیلی پر تل ہو اور لڑکی معصوم ہو۔ مجھے تم سے بہتر کوئی نہیں لگا۔ تمہاری آنکھوں میں دولت کی ہوس صاف نظر آئی، تم میرے لیے آسان شکار تھی۔ اب تمہاری قربانی مجھے اپنے موکل کو دینی ہے تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ مجھے یہ سب سنتے ہوئے بہت غصہ آیا، اور نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں نے غصے میں آ کر شاہ کو دھکا دیا اور وہ چلے کی حدود سے باہر گر گیا۔ میری ساس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہوتے ہوئے میری طرف لپکی، مگر اس دھکم دھکی میں میری ساس بھی دائرے سے باہر گر گئی۔ ان کے گرتے ہی چاروں طرف بھیانک آوازیں گونجنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کی جگہ ہڈیوں کا ڈھیر موجود تھا۔ دونوں اپنے انجام تک پہنچ گئے، مگر میری لالچ نے مجھے برباد کر دیا۔ اب سوائے پچھتاوے کے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اگر میرے اماں بھی رشتے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیتی تو یہ سب مجھے نہیں سہنا پڑتا۔ کبھی کبھی ماں باپ کے کیے گئے فیصلے اولاد کو ساری زندگی کا قیدی بنا دیتے ہیں، جبکہ ماں باپ یہ سوچ کر بیٹی بیاہتے ہیں کہ بیٹی کا گھر بس جائے گا، یہ جانے بغیر کہ جس سے قسمت باندھی جا رہی ہے وہ انسان بھی ہے یا انسان کی شکل میں کوئی بہروپیہ۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں،
اور جب ان کے نصیب میں بدبختی آ جائے تو بڑے بڑے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں وہاں سے گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچی۔ زندگی کی ٹھوکر بہت زور سے لگی تھی کہ اب دماغ صحیح ٹھکانے پر آیا تھا۔ روح کو جھنجھوڑ کر رکھنے والے یہ ماہ کیسے میں نے گزارے صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرے کیے اعمال مجھے جیتے جی درگور کرنے کے در پر تھے، اور میں نادان ان آسائشوں کو زندگی کا کل اثاثہ سمجھ بیٹھی تھی۔ شاید میری بھی غلطی نہیں، بچپن سے ہر ایک چیز کے لیے ترستی آئی تھی، تو ایک ساتھ اتنا کچھ ملنا مجھے مغرور کر گیا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ غرور صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی جچتا ہے اور کسی کو نہیں۔ دنیا میں موجود ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے، کوئی بے عیب نہیں ہے، پھر ہم کیسے کسی کو نیچا دکھا سکتے ہیں اپنی دولت کے بلبوتے پر؟ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہی دولت گلے کا طوق بن جاتی ہے اور ہم بے بس رہ جاتے ہیں۔ اپنی اصل بے بسی کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم پر گزرتی ہے۔ میرے اپنوں سے بے اعتنائی کی خوب سزا ملی تھی مجھے کہ میری ذات کا سارا غرور اور تنتنا جھاگ کی مانند بہتا چلا گیا۔ کب سوچتا ہے انسان کی زندگی ایسے تلخ موڑ پر لا کر چھوڑے گی؟ یہ سب قدرت کے فیصلے ہوتی ہیں اور وہی ان کے انجام سے باخبر ہے۔ میں گھر پہنچی اور اماں سے مل کر ان کو سارے حالات بتائے۔ کسی کے لیے بھی اس بات پر یقین کرنا ناممکنات میں سے تھا، مگر میرے اوپر جو اس وقت بیت رہی تھی اس سے صرف میں اور میرا رب واقف تھا۔ میرے غرور نے مجھے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میری زندگی کی تمام خواہشات میرے تکبر کے محل میں دفن ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے اپنی تمام بہنوں سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے اللہ سے توبہ کی۔ میں جانتی تھی میری غلطی بڑی ہے، مگر اللہ کی ذات تو غفور الرحیم ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ مجھے بھلا کیسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ میرا رب بڑا بے نیاز ہے۔ اس دن کے بعد میں نے نماز قرآن کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لیا۔ میں رب کی رضا میں راضی تھی۔